بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ ساری مخلوقات سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور پھر ان سارے کے سارے انسانوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت ایمان والوں کی ہے، زیادہ فضیلت ایمان والوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مسلمان ایمان والا اس کے اندر جب تک یہ تین کام ہوں گے تو اس کا زمین کے اوپر رہنا اس کے زمین کے اندر چلے جانے سے بہتر ہے، یعنی اس کا زندہ رہنا بہتر ہے، اس کا زندہ رہنا باعث برکت ہے، اس کا زندہ رہنا باعث نعمت ہے۔ اور اگر یہ تینوں کام اس کے اندر نہ ہو اور اس کے الٹ کر رہا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زمین کے اندر چلے جانا ہی بہتر ہے، یعنی اس کا مر جانا بہتر ہے۔ اس کا زندہ رہنا پھر باعث خیر نہیں ہے، اس کا زندہ رہنا وہ خیر کو نہیں لے کر آئے گا، وہ شر کو ہی لے کر آئے گا، وہ فساد کو ہی لے کر آئے گا، وہ ساری کی ساری برائیاں ہی لے کر آئے گا۔ ہاں اگر وہ تین کام اس کے اندر کون سے ہیں وہ تین کام ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اذا كان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورى بینکم، یہ تین کام ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی امراء ہیں، بڑے ہیں، اگر یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں، اگر بہترین لوگ ہیں، یا تین چیزیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی حکومت، اگر تمہارے حکمران تم میں سے عادل لوگ ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہیں، اگر تمہارے حکمران امانت کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اگر تمہارے حکمران بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھنے والے نہیں ہیں، اگر تمہارے حکمرانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اگر وہ رعایا کی رعایت رکھنے والے ہیں، اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ نہ دیکھیں، یہ نہ سوچیں یہ جتنے بھی عہدوں پر بیٹھنے والے ہیں نا، یہ جتنے بھی ہمارے ایم پی اے یا ایم این اے ہیں نا، یہ نہ سمجھیں کہ کل ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ جتنے بھی ہیں نا ان سے پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن، تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کون سا معاملہ کیا تھا اور کس طرح تم نے اپنی رعایا کے حقوق ادا کیے، انہوں نے تمہیں سیٹ دی، انہوں نے تمہیں اپنا بڑا بنایا، انہوں نے تمہیں ایک مقام دیا، مرتبہ دیا، اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح ان کے حقوق ادا کیے، یہ پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے، جو انسان کا زندہ رہنا جو کار خیر بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے، وہ یہی تین کام ہے۔ پہلی کام حکومت ہے، پہلی کام حکمران ہے۔ اگر تمہارے حکمران عادل ہیں، اگر تمہارے حکمران نیک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا زمین کے اوپر زندہ رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کار خیر ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے، اور زندہ رہنے میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، یہ دنیا تمہارے لیے خیر ہی خیر لے کر آئے گی۔ اگر تمہارے حکمران بدبخت ہیں نا، اور تو پھر تمہارا مر جانا بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے۔ بہت سارے ساتھی ہیں جو یہ حدیث بھی سنا دیتے ہیں کہ اعمالکم وعمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران منتخب کرتے ہیں، اور تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران منتخب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران منتخب کرتے ہیں، لیکن وہ کرنے بھی تو ہم نے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود بھی تو کوشش کرو نا، اپنے اعمال کو چینج کرنے کی فکر تو لے کر آؤ میرے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح نا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگو تو صحیح
نا کہ یا اللہ ہمارے احوال تبدیل کر دے، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس گناہوں والی زندگی سے، اور میں ان گناہوں والی دلدل کے اندر دھسا ہوا ہوں، اور میں اس گناہوں سے نکلنا چاہتا ہوں، اور ان نافرمانیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، اور اللہ کو اپنی آرزو بھی تو بتاؤ نا، اور میں ساری زندگی گناہوں والے کام کرتا رہوں، اور میں ساری زندگی نافرمانیوں والے کام کرتا رہوں، اور میرے اندر ذرہ برابر بھی فکر نہ ہو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اور کس طرح پھر ہمارے حکمران تبدیل ہو سکتے ہیں، اور کس طرح پھر ہمارے حکمران تبدیل ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو آٹے میں نمک کے برابر جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور کیا ان کی وجہ سے حکمران تبدیل ہوں گے؟ اور جہاں اتنی دلدل بس رہی ہے، اس جہاں کے اندر گناہوں کی نافرمانیوں کی اس کے اندر دھسے ہوئے ہیں، وہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے صاف ہوگی؟ یہ جب میں اور آپ کی فکر ہوگی تب ہی صاف ہوگی، اور جب ہماری فکر نہیں ہوگی نا تو یہ ہم اسی طرح دلدل کے اندر دھسے رہیں گے۔ پہلی چیز ہمارے زمین کے اوپر زندہ رہنے کے لیے جو باعث برکت بنے گی، جو باعث خیر بنے گی، وہ ہمارے حکمرانوں کا نیک ہونا ہے، ہمارے حکمرانوں کا عادل ہونا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے لیے دنیا کے اوپر زندہ رہنے کے لیے باعث خیر، باعث برکت بنے گی، وہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہارے سخی، اگر تمہارے مالداروں کے اندر سخاوت رہے گی نا، او تمہارا زمین کے اوپر زندہ رہنا بہتر ہے، تمہارا زمین کے اوپر زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور ہمارا مالدار بخیل بنتا جا رہا ہے، ہمارا مالدار کنجوس بنتا جا رہا ہے، وہ اس کو سیونگ سمجھتے ہے، او کسی محتاج کی مدد نہ کر کے، اور کسی کے ساتھ نیکی نہ کر کے، اور کسی کی ضرورت کو پورا نہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال کو سیو کر لیا، ہم نے اپنے مال کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یہ غلط ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی سب سے پہلی نشانی قرآن پاک کے اندر شروع میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جہاں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور یہ بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز کون سی ہے جو ہمارے لیے دنیا کے اوپر باعث برکت ہے، باعث خیر ہے؟ وہ ہمارا مشورہ اہل رائے سے ہونا چاہیے، ہمارا مشورہ اہل علم سے ہونا چاہیے، اور جس کو تجربہ ہونا دنیا کا، اور جس کو تجربہ ہونا جس کام کا، اور اسی سے مشورہ کیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بلڈنگ بنانے والا جو ہے وہ بلڈنگ بنانے کا مشورہ جوتے بنانے والے سے جا کر رہے ہیں۔ آج کل تو اسی طرح ہو رہا ہے نا، آج کل تو اسی ان پوائنٹ کی طرف بھی جا رہا ہوں جو ہمارے لیے دنیا کے اوپر باعث خیر نہیں ہے، باعث برکت نہیں ہے۔ وہ بھی اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے حکمران تمہارے بدبخت ہوں، اور زانی ہوں، شرابی ہوں، کبابی ہوں، اور سمجھ لو کہ تمہارا زمین کے اندر جانا پھر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، جب تمہارے مالدار بخیل بن جائے اور سخاوت ان میں سے ختم ہو جائے، اور تمہارا زمین کے اندر چلا جانا تمہارے زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ اور تیسری چیز، جب تمہارے مشورے تمہارے اپنے گھروں کے اندر ہونا شروع ہو جائیں، اور تمہاری عورتوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں، عورتوں کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ناقص العقل بنایا ہے، شاطر بہت ہے، چالاک بہت ہے۔ چالاک ہونا، شاطر ہونا، یہ عقل مندی نہیں کہلاتا، یہ عقل مندی نہیں کہلاتا، اور عقل مند اس کو نہیں کہتے۔ عقل مند الگ ہے، عقل الگ چیز ہے۔ اسی وجہ سے تو شریعت کے اندر دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے مشورے تمہاری عورتوں سے ہونا شروع ہو جائے نا، تو پھر تمہارا زمین کے اندر چلا جانا، اور تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ تینوں
چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج انسان اشرف المخلوق ہو کر اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو اور بھی زیادہ شرف والے ایمان والے ہیں، ایمان والے ہو کر بھی ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی کا شکار ہیں ہم، اور جس کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. آ جائیں اپنے حکمرانوں کو نیک بنانے ہیں نا، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر آج ہی سے شروع کر دیں، آج ہی سے شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے جسے 4 پیسے دیے ہیں نا، وہ ڈھونڈے کسی محتاج کو، کسی غریب کو ڈھونڈے اور اس پہ خرچ کرنا شروع کر دے، اور اپنے مشورے اہل رائے سے کریں. یہ تینوں چیزیں اپنانا شروع کر دو، ہمارے احوال خود بخود ہی تبدیل ہو جائیں گے. یہ دنیا ہمارے لیے کار خیر بن جائے گی، برکت کا باعث بن جائے گی، اور یہ خیر کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.